السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسی کہانی کی اگلی ایک ساتھ ہیں۔ یہ کہانیاں سچی کہانی ہیں، اس میں کئی لوگوں کی زندگی کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنایا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جنہوں نے اپنے ہی خاندان کے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، صرف اپنی شیطانیت بڑھانے کے لیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے نہ اپنی اولاد کو بخشا، نہ اپنے شوہر کو، نہ اپنے دامادوں کو، نہ اپنی بہوؤں کو، نہ اپنے بیٹوں کو، کسی کو بھی نہیں، نہ ہی اپنے والدین کو اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کو۔ باقی تو خاندان والے جو اس سب کی زد میں آئے وہ بھی بہت زیادہ تھے تعداد میں، لیکن یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو خود شیطانیت کے راستے پر چلی اور اس نے آگے اپنی اولاد کو بھی چلایا۔ بیٹے کو اس نے کالے علم کے تعویذ لکھنے میں ماہر بنایا، بیٹیوں کو اس نے شیطان کی راہ میں بلیاں دینے کے راستے پر لگایا۔ اپنی شیطانیت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی اولادوں تک کی بلی دی۔ بڑی بیٹی نے اپنے 5 بچوں کی بلی دی اور چھوٹی بیٹی نے اپنی پہلی اولاد کی ہی بلی دی، آگے اللہ نے اسے اولاد نہیں دی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو لوگوں پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتی، جو انسانیت کی تذلیل کر کے خوش ہوتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی، ایک ایسے خاندان کی جن میں جانوروں والا حساب تھا، ماں، بہن، بیٹی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ جیسے جانوروں میں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں ہوتا، ایسے ہی ان میں کوئی رشتوں کا تقدس نہیں تھا۔ ایک دن اللہ نے بہو کو دکھایا کہ وہ اچانک سے اسے گھبراہٹ سی ہوئی، وہ اٹھ کے کھڑکی میں گئی تو اس نے دیکھا کہ باہر اس کا دیور بوتل میں کچھ ڈال رہا ہے۔ نیچے بوتل میں کچھ ڈال کر شیشے کی بوتل میں اوپر اس نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ کچھ کاغذ سا تھا جس کے اوپر اس نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، وہ بھرنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے اسے راڈ کے ذریعے اس پہ ایک بلب لگایا اور اسے ہیٹ دی اور شو یہ کیا کہ میں نے لیمپ بنایا۔ اس نے سوچا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کے لیمپ کی کیا ضرورت، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں تو آلریڈی ہیں، ایسا کیا ہے جو اس نے اس میں ڈالا ہے؟ وہ کیا تھا اللہ پاک، وہ کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن ایک چیز جو اللہ پاک نے اسے نوٹ کروائی وہ یہ تھی کہ وہ اسے رات دن جلاتا، وہ اسے کسی ٹائم بھی بند نہیں کرتا۔ وہ اس چیز پہ بہت پریشان تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے، آخر کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ آپ ہی جانتے ہیں، رحم فرمائیں اللہ، ان کی شیطانیت سے سب کو بچا۔ انہی دنوں اس کے چھوٹے دیور کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی کہ وہ کچھ بستر سے خود اٹھ نہ پاتا، کچھ کھا پی نہ پاتا۔ 14 ڈیز وہ ہاسپٹلائز رہا، بالکل ڈرپس پہ رہا۔ جب اس کے بیوی بچے کھانا کھاتے تو وہ ان کے ہاتھ سے لے کر کھانا پھینک دیتا اور انہیں کہتا کہ توبہ استغفار، یہ پخانہ ہے، تم لوگ گند کھا رہے ہو، یہ گند ہے، یہ کھاؤ نہیں۔ وہ بہت پریشان تھے اس کے گھر والے کہ اللہ پاک معافی دے، اس کو کھانا، اسے رزق گند کیوں نظر آتا ہے، ایسا کیا ہے؟ اور وہ خود بھی وہ نہیں کھاتا تھا۔ وہ جب بھی پانی پینے لگتا وہ کہتا مجھے اس میں سے بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، میرا دل نہیں کرتا میں پانی پیوں، اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی۔ 14 ڈیز وہ لوگ ہاسپٹلائز رہے۔ وہاں پہ ایک اللہ کا بندہ انہیں ملا، اسی وارڈ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے یہ دیکھ کے بتایا کہ اس کو میڈیکلی مسئلہ نہیں ہے، اسے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ کی کلام پڑھ کے یہ بتایا کہ اسے مارنے والی اس کی اپنی ماں ہے اور اس کا اپنا بھائی یہ عمل کر رہا ہے، اس کی اپنی ماں اپنے بیٹے کو مروانا چاہتی ہے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ بہرحال اللہ جس کی زندگی چاہتا ہے، جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے، اسے اللہ بچا ہی لیتا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو، کوشش ہی ہوتی ہے، اس کوشش کو کامیاب اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے کرم کیا، بہت سی دعائیں لوگوں نے مانگی کہ اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں، اسے صحت دے دے، اسے زندگی دے دے، اللہ ان بچیوں کا کیا بنے گا، ان کا کون والی وارث ہوگا، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو اسے بچا لے۔ اللہ کی کرنی آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اسے ٹھیک کیا۔
وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھیک ہوا، کھانا کھانا شروع ہوا۔ جو اس کی وارڈ میں وہ عالم صاحب تھے وہ لگاتار اسے دم کرتے رہے، جیسے جیسے وہ کہتے رہے اسے یہ قرآن پاک پڑھا ہوا پانی پلائیں، اس کے پاس سورۃ البقرہ لگائیں، جو بھی کہتے رہے وہ لوگ کرتے رہے۔ اللہ نے اسے صحت دے دی۔ وہ خود بھی بہت رویا جب اسے پتہ چلا کہ میری اپنی ماں نے یہ کیا ہے، میری اپنی ماں نے۔ بہت پریشان ہوا وہ اس چیز پہ، میری اپنی ماں نے، میرے اپنے بھائی نے، میری اپنی بہن نے یہ کیا ہے۔ وہ اس چیز پہ بہت پریشان تھا، بہت رویا، بہت رویا۔ صبر اللہ پاک انسان کو دے ہی دیتا ہے۔ بہو اس چیز پہ بہت پریشان ہوئی۔ جب انہوں نے ایک دن جب وہ پتہ کرنے گئی اپنے بہنوئی کا، تو عالم صاحب نے بتایا کہ ایسے ایسے کسی چیز میں مٹی کے نیچے وہ دفن ہے تعویذ، اور اس نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ وہ یہ ڈال رہا تھا، اور وہ ہر وقت اس کے اوپر وہ بلب جلا کر رکھتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا بیٹے وہ اسے اس کے ذریعے ہیٹ دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے ان دنوں اسے نوٹ کروایا تھا کہ اس کا دیور اسموکنگ کرنے کے بہانے باہر نکلتا گیٹ سے اور چھوٹے چھوٹے تعویذ جلاتا رہتا، صبح بھی شام بھی وہ ضرور کچھ جلاتا تھا۔ یہ تو پہلے بھی اللہ نے اسے بہت دفعہ نوٹ کروایا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکلتا تھا لان میں تو 4 تنکے لے کے انہیں آگ لگا دیتا تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ کیا ضرورت ہے، جگہ جگہ آگ لگا کے گند پڑتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں میں تو گند ختم کر رہا ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھابھی، میں تو گند ختم کر رہا ہوں۔ وہ اکثر یہ نوٹ کرتی کہ ان تنکوں کے اوپر کچھ رکھ کے وہ جلاتا، لیکن اسے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال اللہ کی کرنی، اللہ پاک نے اسے بچایا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی جگہ پر انہوں نے ایسے ایک پتلا بنا کے اس کا الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ بہرحال جس طرح بھی اللہ نے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا، شکر الحمدللہ اللہ نے اسے بچا لیا۔ لیکن یہ لوگ بہت برے بہت برے بہت برے تھے، جو اللہ کی مخلوق کو اذیتیں دے کے خوش ہوتے تھے۔ پرندوں کو دانہ پانی ڈال کے سمجھتے شاید ہم بچ جائیں گے، شاید ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بلیوں کو گوشت ڈال دیا، پرندوں کو دانہ پانی ڈال دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، اور ہم جتنا مرضی جادو ٹونا کری جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چیز بہو نے ان میں بہت نوٹ کی تھی، جب وہ شروع میں آئی تھی تو اسے لگتا تھا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں انسانیت زندہ ہے، کہ یہ لوگ اکثر لوگوں کو اپنے گھر کھانے پر انوائٹ کرتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ بھید کھلا کہ ایک تو وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اس میں کھانے میں ملا کے کھلاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہوں، لوگوں کو نقصان ہو، انسانوں کا نقصان ہو، اور ان کی شیطانیت قائم رہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ شاید اسی طریقے سے ہم بچ جائیں، ہمیں کچھ نہ ہو۔ وہ اکثر کہتی کہ اللہ کیا پرندوں کو دانہ پانی ڈال کے انسانوں کو تکلیف دینا جائز ہے؟ کیا انسانوں کو آخری حد تک اذیت دینا اور پرندوں کو دانہ پانی ڈال کے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے؟ کیا اللہ اسی سب سے بچت ہو جاتی ہے؟ بہت سے ایسے سوال تھے جن کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہے، کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کس لیے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، جادو ٹونوں، بدروحوں، ہوائی چیزوں، تویز گنڈوں اور ان کے اثرات سے، ان سے آنے والی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، عجیب و غریب حالات، فکر و فاقہ اور تنگیوں سے بچائیں اور بچائی رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ وہ ان چیزوں کو بالکل نارمل سمجھتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے کام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔